شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا انتہائی مہربان ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ بس کافر لوگ کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا یقیناً ہمیں سب معلوم ہے، جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک بہت محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا، بس یہ الجھے ہوئے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو نہ دیکھا جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح اس کو مزین کیا، اور اس آسمان میں ہم نے کوئی بھی شگاف تک نہ چھوڑا؟ اور زمین کو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جسے ہم نے بچھا دیا اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، اور اس زمین کے اندر ہم نے ہر قسم کی نفیس قسمیں پھلوں کی، غلے اناج کی اگا دیں۔ یہ دکھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے ہے، لیکن نصیحت ہر وہ بندہ پکڑے گا جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اگائے اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے، اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت اگائے کہ جن کے خوشے تہ بتہ ہیں، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ یوں ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس درختوں کے جھنڈ والے، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی، ایکا والے اور تبا کی قوم، ان سب نے بھی جھٹلایا۔ تمام کے تمام نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان پر میرا وعدہ عذاب والا سچ ثابت ہو گیا۔ کیا ہم پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کر کے تھک چکے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یقیناً ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا، اور اسی طرح ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا،
اور یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، خطبات جمعہ میں ذکر چل رہا ہے یہود کے بعد اوصاف کا، تاکہ ہم مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کس طرح قرآن پاک اس مغضوب علیہم قوم کے پردے چاک کرتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کی پہچان ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی پیشین گوئی کہ مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے، تم اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ جو اپنا دامن بچا سکتا ہے وہ کم از کم بچا سکے کہ پہلی یہ جو قومیں تھیں، بالخصوص یہود، یہ کتنے بڑے اللہ کے گستاخ اور اللہ کے دشمن تھے۔ ان کے طرز عمل کو اختیار کرنا، ان کی نقالی کرنا، ان سے مرعوب ہونا، ان کے سامنے جھکنا، ان کی غلامی اختیار کرنا، ان کی شاطرانہ چالوں میں آنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کھڑا ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کی دوستی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہودیوں کے ساتھ اس بنیاد پر وہ دشمنی رکھے کہ یہ بدبخت ہمارے رب کے گستاخ ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں۔ کچھ باتیں پچھلے جمعے ذکر ہوئیں، آج میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں۔ پچھلی بار ہم نے 2 باتیں ان کے متعلق پڑھی، مزید 2 باتیں آج اسی کے ضمن میں عرض کروں گا۔ وہ 2 باتیں یہ تھیں کہ یہ شروع سے ہی اللہ کے گستاخ چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کہنے لگے لن نؤمن لک، اے موسیٰ علی آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانا ہے ہمارا اگر آپ کو گوارا تو پھر حتی نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں، اللہ خود آ کر ہمیں کہے ایمان لاؤ تو ہم لے آئیں گے۔ کبھی کہتے ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اللہ ہمیں سامنے لا کے دکھا۔ جب لڑائی کی باری آئی دشمن سے تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی فطرت اور یہ ان کی عادت۔ اسی طرح سے یہ اتنے لعین اور بدبخت کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برسیں کہ انہوں نے اللہ کے متعلق ایسا خوفناک دعویٰ کیا جو اللہ کو بالکل گوارا نہیں۔ اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے تو کہا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا، برداشت ہی نہیں کرتا۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، کئی مقامات پر اس موضوع کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے تعجب کا اظہار کیا، ولد اللہ، اللہ کی بھی بھلا اولاد ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد پکڑ لے، اللہ اس سے بہت مبرہ اور پاک ہے۔ کہنے والے کہنے لگے صف لنا ربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنے رب کا تعارف تو کروائیں، آپ کا رب کون ہے، اس کی صفت بیان کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرش بری سے قرآن اتارا، ایک سورت اتاری اور پورا اپنا تعارف دے دیا۔ سورت بھی انتہائی جامع مختصر اور ایک تہائی قرآن، یعنی قرآن کے 10 پاروں کے برابر
فرمایا میرے مصطفیٰ آپ جواب نہ دیں، میں جواب دلواتا ہوں آپ کی زبان مبارک سے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے رب کا تعارف، میرے رب کی صفت، میرے رب کی عظمت و شان یہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا نام ہے اللہ، وہ یکتا، اکیلا، وحدہ لا شریک لہ، بے نیاز۔ اور اگلی سنو، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس کی آگے اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ سنو، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ تو خالق ہے، مخلوق میں بھلا اس کا برابر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کا ہمسر اور برابر ہو۔ اتنا جامع پیغام، سبحان اللہ۔ لیکن یہودیوں نے کہا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخری رکوع میں فرمایا، تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ لوگوں، یہ اتنا خوفناک دعویٰ ہے کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ کا فلاں بیٹا ہے، اللہ میں سے فلاں ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اتنا غلیظ ترین دعویٰ ہے، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، ساتوں کے ساتوں آسمان وہ پھٹ جائیں اور نیچے آ رہے، اور نیچے سے زمین، تنشق الارض، زمین بھی شق ہو جائے، پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس لیے کہ دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اتنا خوفناک جملہ ان کی زبانوں سے نکلا۔ وقالت الیہود، اللہ نے فرمایا یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی پیچھے نہ رہے، انہوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی آپس کی مقابلے بازی، وہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہیں، وہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہیں۔ ہاں میرے عزیزو، ہم مسلمانوں کو بھی اپنی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے کہا اب اللہ کا بیٹا تو نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ یہ کہنے والا قرآن کہتا ہے، کفریہ جملہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو اور انداز میں اللہ سے اپنے نبی کو جوڑو۔ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ بتائیے کیا فرق رہ گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، انہوں نہیں، جو خدا تھا نا عرش پر وہ مصطفیٰ بن کے مدینے میں آگے، خود اللہ ہی آگے ہے۔ یا کہیں نہیں، آپ تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا بیٹا کہاں سے ہوتا ہے؟ باپ کے وجود میں سے۔ الفاظ بدل لیے، جملہ وہی ہے، عقیدہ وہی ہے۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ نہ میرے عزیزوں مسلمانوں، اللہ کے لیے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے بچیے۔ آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اس میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، پڑھیے، عبدہ ورسولہ۔ کبھی کسی سے سنا ہو وہ پڑھ دے نورہ ورسولہ، پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی پڑھ لے گا تو کیا کہیں کہ او ہو مسلمان یہ تو کافر ہے۔ کیوں بھائی؟ جب عقیدہ جو ہے کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں تو پھر پڑھ لینا چاہیے۔ سارا قرآن پڑھیے، کہیں اس بات کا ذکر ہو
ہاں یہ ضرور بتایا گیا آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا خاندان ہے۔ آپ خود کہتے ہیں لوگو انما انا بشر مثلکم، جس طرح تم بشر ہو ویسے میں بھی بشر ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو اللہ نے کہہ دیا، رسول پاک نے بتا دیا، ہم نے اس کا پابند رہنا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ وگرنہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کا اللہ کے بیٹے ہیں عزیر، عیسائیوں نے کہا مسیح عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کی یہ بات نقل کر کے فرمایا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ وہ بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلی، یہ بکواس کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کے متعلق گستاخی کی بات ہے۔ کافر لوگوں نے اللہ کے بارے میں اسی طرح کی باتیں بنائیں، اللہ ان کو تباہ کرے۔ قاتلہم اللہ، یہ بددعا اللہ دے رہا ہے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں؟ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان اللہ کا بیٹا ہونے کا دعوے دار، ان پر اللہ کی طرف سے یہ لعنت برستی رہے گی۔ دعوی ان کا یہ ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت برسے، جن کو اللہ بددعا دے، کیا ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، ان کے ساتھ محبت کریں، یہ زیبا ہی نہیں ہے۔ ہاں مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جو ان جیسا ہو وہ ویسے ہی کرے گا۔ یہ تیسری گستاخی ان کی جو قرآن نے بیان کی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم ہی ہے، بار بار تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلی امتوں پر بھی نماز بھی فرض کی، زکوٰۃ بھی، بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں تک پیغام پہنچاتے اللہ کا، ان کو حکم دیتے صدقہ کرو، اللہ کو قرض دو، اللہ کہتا ہے خرچ کرو، میں نے دیا میری راہ میں خرچ کرو۔ خوش نصیب لوگ خرچ کرتے، لیکن یہودی، یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ نوٹ کیجئے گا ذرا، طرح طرح کی باتیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کے جملے بولنا۔ اللہ کی طرف سے جب اس بات کا اعلان ہوا کہ آپ خرچ کرو، تو ان ملعونوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یقیناً اللہ نے ان لعینوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم مالدار ہیں تو اللہ مانگ رہا ہے نا، اگر اللہ امیر ہوتا تو اللہ ہم سے کہاں سے مانگتا؟ ذرا تصور کیجئے، اتنے گندے ذہن کے حامل یہ لوگ۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے وہی تم مجھے واپس لوٹاؤ۔ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں نا، تو صرف 2.5 روپے مجھے لوٹا دو۔ یہ اس میں کیا مانگنے والی بات ہے؟ بھئی مالک ہے، مالک نے چیز دے دی ہے اپنے غلام کو، اپنے بندے کو، اپنے مملوک کو، اپنی مخلوق کو، کہتا چل میں نے تجھے 100 دیے، اس میں سے 2.5 مجھے واپس کر دے۔ یہ اس کا حق بنتا ہے، وہ چاہے تو سارا بھی لے لے، یہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ سوچ کا فرق ہے۔ یہودیانہ سوچ کیا ہے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہودیوں کی سوچ یہ ہے، زبانوں سے بولے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہ بدبخت لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان کی ڈائری تیار ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔
درج ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم آپ کو تو یہ اتنی بدزبانیاں کر رہے ہیں نا، آپ سے پہلے نبیوں کو ان ظالموں نے قتل ہی کر ڈالا، ناحق قتل کیا، نبی نے کچھ نہیں ان کا بگاڑا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ آئیں گے نا ہمارے پاس تو پھر ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ظلم ہی اس قسم کے ڈھائے۔ اب جو اللہ کا گستاخ ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اس بدبخت کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو اب جہنمیوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سوچ سمجھ کے محبت کرنا، دوستی کرنا۔ المرء مع من احب، دنیا میں بندہ جن سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دنیا میں سٹائل سارے یہودیوں کے ہوں، لباس، وضاقتہ، رہن سہن، گھروں کا ماحول، یہودی جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار، زبان سے کلمہ پڑھنا ہے بس۔ یہودی کہے جنس بدلو تو بدلنے کے لیے تیار۔ آئے تھے نا بل، اور اب بھی کوششیں جاری ہیں، ساری انویسٹمنٹ وہ بدبخت کر رہے ہیں مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر بل لانے والے، جنس کی تبدیلی والا، یہ جس یونیورسٹی میں چاہیں چلے جائیں، نہ کوئی ان کو وی سی روک سکے، نہ ان کو کلاس ٹیچر روک سکے، جائیں اسی وقت کلاس آف ہے، ہم نے بات کرنی ہے، پروفیسر صاحب بھی ان کی بات سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں، بعد میں جو مرضی گل کھلائیں۔ یہ ہے یہودیوں کی حالت۔ اور ہم سب کچھ کریں اور پھر دعوے داروں کہ ہماری محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ نا اللہ کے ساتھ محبت، رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، پھر بس انہی کے مطابق چلو۔ وضع قطع، لباس، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معیشت، معاشرت، سیاست، سب کچھ۔ اگلی بات ذرا سنیے پھر اور غور کر لیجئے، اتنی غلیظ ترین قوم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو انسانوں میں بھی رکھا جائے۔ سچ فرمایا اللہ نے، اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا، اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو، بلکہ انسانیت کی پیشانی پر ایک دھبا ہو، جاؤ ذلیل ہو کر تم بندر بن جاؤ۔ ان کی نسل ہی اللہ نے بدل ڈالی تھی۔ یہ وہ قوم ہے، کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، اللہ خرچ ہی نہیں کرتا، ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، دیتا ہی کسی کو نہیں ہے، ہم سے ہی مانگتا ہے۔ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، کہنے لگے اللہ کا ہاتھ معاذ اللہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، انہوں نے جو کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت برسائی گئی ہے۔ یہ اللہ کے گستاخ ہیں، یہ ملعون ہیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے عظیم المرتبت پیغمبروں نے بھی ان پر لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، سیدنا داود بھی ان پر لعنت بھیجتے رہے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے بھی ان پر لعنت ہی بھیجی ہے۔ اور اللہ نے بھی ان کو کہا، یہ جو اللہ کے بارے میں دعوے دار ہے معاذ اللہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، اللہ تعالی اس وجہ سے ان پر لعنت کرتا ہے جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے خوفناک۔ رہی اللہ کی بات، ایمان والو تم سمجھو بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، فراخ ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔
اب دیکھو نا، جس کو نہ ملے، معاشی حالت جس کی تنگ ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، دشمن غالب آ جائے اس پر اور وہ اللہ کو الزام دے، اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ہے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، وہ آسمان سے فیصلے کرتا ہے۔ اب جس کا ہاتھ وسیع ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ کہا کیا بات ہے، اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، در حقیقت اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کا ہاتھ تنگ ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اللہ تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب ہی رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ مسلمانوں کا، اور یہودیوں کی سوچ دیکھ لیجئے، اللہ کی گستاخیاں واضح علی الاعلان کہ اللہ معاذ اللہ ہاتھ بندے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اللہ تو فقیر ہے۔ تو اس قسم کی سوچ گھٹیا رکھنے والے، ان کے ساتھ میرے عزیزوں دوستی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسرائیل جیسی اس نام کی، اللہ کے پیارے نبی کے نام پر ایک ناجائز ریاست بنائی اور اب اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اس کی حدود پھیلانا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لو، آج غالباً 63واں دن ہے، 2 مہینے پورے ہو گئے، تیسرے مہینے کا تیسرا دن ہے، لیکن اب تک یہ یہودی غزہ پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ ذرا میڈیا کھولنے تو صحیح نا، بلیک آؤٹ ہے میڈیا پر، اور جتنی ان کی اموات ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں۔ ایک ذرا پہلو پر آپ غور کریں، ان کے کچھ لوگ قیدی بنے اور پورے اسرائیل کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ان قیدیوں کے لواحقین نے اپنی گورنمنٹ کو مجبور کر دیا، فلسطینی چھوڑ کر بے شک تم ہمارے قیدی واپس لے کے آؤ، ہمارے افراد واپس لاؤ، لیکن یہ جو مر رہے ہیں ان کے متعلق کوئی ہلچل نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو مرنے والے فوجی انہوں نے بھرتی کیے ہیں نا، نہ ان کی کوئی ماں ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے یہ فوجی مردار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ان کے اصل مرے گے پھر دیکھیے گا کس طرح سے ہلچل مچتی ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ جہاد کا سلسلہ وہاں پر جاری و ساری ہے۔ فلسطینی مسلمانوں نے واقعی میں بتا دیا، ہم تو کہتے تھے نا فلسطین کے مسلمان بیچارے اتنی دیر سے غلام ہیں، آج انہوں نے بتا دیا نہیں، 2.25 ارب دنیا کے مسلمان غلام ہیں اور فلسطین کے مسلمان آزاد ہیں۔ یہ ہے آزادی والے لوگوں کا کام۔ تو میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ واسطہ ان کا اب ایسی غلیظ ترین قوم سے پڑا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے شامل حال ہے۔ ایک بہن بزرگ خاتون وہاں کی، اس کا آیا کلپ میسج، اس نے کہا کبھی فلسطین میں غزہ میں آ کر دیکھو تو صحیح، تم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہوا دیکھو گے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ساری دنیا نے چھوڑ دیا، اسرائیل نے ان کے لیے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کا دیا ہوا سبق یاد کیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا اس جہاد کے اندر عزت ہے، اور یہ اصول دے دیا امت کو، لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ آج وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ اللہ کے دشمن ان کے آگے بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ یہ بس ایسے ہی پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، دنیا کو بتاؤ ہم نے ان کی سرنگیں وہ جناب دیکھ لی ہیں، وہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے، ہم سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ اگر اتنا ہی ہوتا تو کتنے دن ان کے قیدی مجاہدین کے پاس وہاں رہے، اور ان کے بارے میں کیا تھا، رہے بھی غزہ میں،
اور غزہ کے ایسے مقام پر جہاں ان قیدیوں کو کہا گیا یہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں، جتنی مرضی اسرائیل بمباری کر لے تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اسرائیلی ان مجاہدین کی قید سے رہا ہونے کے بعد بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ سرپرائز دیا گیا ہے اسرائیل کو۔ اب ساری شیطانی قوتیں دم سادے بیٹھی ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بننے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا عروج شروع ہو چکا ہے، کفر کا زوال شروع ہو چکا ہے، یہ بننے جا رہا ہے۔ اور قرب قیامت بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اسلام والوں نے، مسلمانوں نے، جہاد کی راہ پر چلنے والوں نے غلبہ پانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ وقت دور نہیں، کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے مسلمانوں کا انتخاب کر لیا ہو، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ تو آؤ میرے عزیزو، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے ان کی ہمدردی، ان کی حمایت، ان کے لیے دعائیں، ان کے ساتھ محبت، اور ان کا جو دشمن ہے یہودی اس کی عداوت۔ کیوں؟ یہودی صرف ہمارا مسلمانوں کا ہی دشمن نہیں، آپ نے ان 2 خطبات میں بخوبی جان لیا یہ یہودی اللہ کا بھی دشمن ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوعات میں آپ کو بتائیں گے، فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، نبیوں کے بھی دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ دوستی نہیں بنتی، اللہ کی تعلیم اور حکم کے مطابق دشمنی ہی بنتی ہے۔ اللہ سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، جیسے ابھی آپ نے جمعے میں ایک بات اشارتاً سنی، ہمارے تعلیمی ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے کفر کی یلغار ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کو باقاعدہ ڈانس کی تعلیم دی جاتی ہے سکول لیول پر، اور دوسری طرف یہودیوں کی تیاری دیکھ لیں، ہائی سکول تک پہنچنے والا بچہ بچی اس کے لیے لازم ہے کہ اس نے اپنے دشمن کے خلاف مکمل تیاری کرنی ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو آج ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر الحمدللہ مدارس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ مدارس کے اندر ان ظالموں کی رسائی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ کئی دفعہ کوشش کی انہوں نے، نصاب بدل دو، یہ کرو وہ کرو، الحمدللہ مدارس کے اندر اللہ کا دین پڑھایا جا رہا ہے، دین کے چوکیدار اور پاسبان تیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہاں بھی اس مرکز میں بچوں کا اور بچیوں کا ادارہ قائم ہے۔ ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے جو پروگرام ہوا، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا، اس پروگرام میں 90 سے زائد بچیاں ہیں جنہوں نے الحمدللہ اسناد حاصل کی، اور یہ ساری بچیاں مقامی ہیں، یعنی کوئی باہر سے آ کے یہاں رہنے والی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ ہماری قوم کے اندر اس وقت بھی اس بات کی طلب موجود ہے کہ انہیں صحیح راستہ ملے۔ الحمدللہ ہر شخص کو اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے حصے کا جہاں تک ہوتا ہے چراغ جلاتے ہی جلاتے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ دینی ادارے قائم ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، حفظ ہو رہا ہے، درس نظامی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک پہلو جو خالی تھا
سکول اکیڈمی کا، وہ آپ کے علم میں ہے کھوکھر چوک میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں جگہ عطا کی، وہاں پر بچوں کے لیے صبح کے وقت سکول ہے، چھوٹے بچے بچیوں کے لیے، ٹھیک ہے، ابتدائی کلاس سے لے کر بالکل پلے گروپ سے آپ کہہ لیں پھر آگے تک الحمدللہ میٹرک تک اس کو لے جانے کا پروگرام ہے۔ پھر شام کے وقت الحمدللہ اکیڈمی ہے جس میں بچے اور بچیاں مڈل میٹرک ایف اے ایف ایس سی یہ تمام کے تمام علوم سے سرفراز ہوں۔ تو آؤ میرے عزیزوں ان اداروں کی طرف رخ کریں، ہماری عزتیں محفوظ رہیں، ہماری نسل محفوظ رہے، وگرنہ سوشل میڈیا کی جو مار ہے، آپ دیکھو نا، یہ لاہور میں چند دن پہلے کی خبر تھی کہ یہاں پر ٹرانسجینڈر کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے لاہور کی انتظامیہ کو، جس وقت ان تک دینی لوگوں کا پیغام پہنچا کہ یہ بے غیرتی کا پروگرام ہے تو انہوں نے الحمدللہ اس کو روک دیا۔ اب انہوں نے اگلا حربہ کیا استعمال کیا؟ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر کمپین چلاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اللہ کی توفیق سے کام کرنے والے لوگ اللہ ان کو جزا دے، وہ اس پر بھی ان پر پابندی لگوانے کی کوشش میں ہیں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے وہ ہر طرح کا ذریعہ اور وسائل استعمال کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان کی 65% آبادی یہ مشتمل ہے نوجوانوں پر۔ جب نوجوان ہی ان کا اس انداز کا ہوگا، حیا سے خالی، شرم سے خالی، بے غیرت بن جائے گا، پھر یہ قوم جہاد کرنے کے قابل اور دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہے گی۔ لہذا ایسے اداروں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اس طرح سے چراغ جلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں مدارس میں، سکول میں، اکیڈمی میں اپنے بچوں کے داخلے کروائیں تاکہ آپ کے بچے ایک پرسکون ماحول میں، کہ جو بالکل ان لغویات سے بالکل پاک ہے، بے شرمی اور بے غیرتی کے پروگراموں سے پاک ہے، الحمدللہ بڑا پرسکون محفوظ ماحول ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا ایک بچی آئی ایف ایس سی کی، پردہ نہیں کرتی تھی، ماحول دیکھا ماشاءاللہ اس نے، یہ ہوتی ہے الحمدللہ خود سے ترغیب، یہ ہے موٹیویشن، یعنی موٹیویٹ کرنا، خود بخود ہی ترغیب ہوئی اور اس بچی نے خود سے الحمدللہ عبایا لینا شروع کر دیا، پردے میں آ گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح سے جب ماحول ملتا ہے نا، اب ہماری بچیاں جو جائیں ایسے کالجوں یونیورسٹیوں میں جہاں بالکل بے پردہ ماحول ہے، پھر کیا بنے گا؟ ہمیں بخوبی علم ہے، سفید داڑھی والے بزرگ اپنی بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر با پردہ برقع عبایا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بچی نے یونیورسٹی کی دیوار کو، اس کے دروازے کو پار کیا اور اپنا عبایا اتارا اور اتار کر اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور نیچے کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے وہ لڑکی۔ یہ ہمارے دینی گھروں کا ماحول۔ نہیں پتا ماں کو، نہیں پتا باپ کو کہاں جا رہی ہماری نسل۔ اپنے حصے کا میرے عزیزوں چراغ جلاؤ اور اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام امت مسلمہ کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہم اصلح نساء المسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی فلسطین، فی غزہ، فی کشمیر وفی کل مکان، اللہم آمنا فی وطن وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔